بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بیع لنفسہ اور بیع للمالک میں فرق کی چوتھی وجہ کے اس عنوان اور موضوع کی دوسری گفتگو ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس مطلب کو بیان کیا کہ یہاں پر محقق قمی وجہ چہارم کے حوالے سے جواب دے رہے تھے، اور شیخ صاحب نے اس پہ اشکال کیا تھا۔ آگے اسی بحث کو بڑھاتے ہوئے کاشف الرموز رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو نقل کرتے ہیں، اور گزشتہ درس کے آخری جملے کو یہاں پر ہم بیان کریں گے، پھر کاشف الرموز کے کلام کو آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اہم جو مطالب ہیں ہمارے سامنے آج کے اس درس کے اندر، ایک مطلب کاشف الرموز رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا بیان ہے محقق قمی کے حوالے سے، محقق قمی کے اس جواب کے تناظر میں، اور پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محقق قمی کا جواب مورد اشکال ہے، تو پھر بہترین جواب کیا ہے؟ تو چوتھے اہتمام کا بہترین جواب شیخ انصاری اپنے نقطہ نگاہ سے بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سابقہ درس کے تسلسل میں اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے کہ محقق قمی کے جواب میں جو مناقشہ تھا، آخری جملہ یہ تھا کہ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِقَوْلِ الْإِجَازَةِ عَقْدًا مُسْتَأْنِفًا فَلَمْ يُوحَدْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاء، کہ علماء میں سے کسی بھی ایک سے معہود نہیں ہے ان کی یہ بات کہ ہم اجازے کو عقد مستأنف قرار دیں۔ پھر بیچ میں کچھ عبارت ہم نے حذف کر دی چونکہ فقط مرتبط کرنا تھا، تو آخری ہمارا جملہ اس طرح سے تھا۔ آج کے درس سے کی جو عبارت ہے وہ انما حکیہ سے آگے شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جو بات تھی کہ اجازہ عقد مستأنف ہے، یہ معہود تو نہیں تھا علماء سے، اور اگر انہوں نے اس مطلب کو بیان کیا ہے اس طرح، تو یہ مطلب کہاں ملتا ہے، کس طرح سے ملتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا حَكَى كَاشِفُ الرُّمُوزَ عَنْ شَيْخِهِ، کہ جناب کاشف الرموز نے اپنے استاد بزرگوار سے اس مطلب کو بیان کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ان الاجازۃ من مالک المبیع بیع مستقل، کہ ان کے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ اجازہ مالک مبیع کی جانب سے ایک مستقل بیع ہے۔ فہو بیع بغیر لفظ البیع، ایک ایسی بیع کہ جو لفظ بیع سے نہیں ہے، قائم مقام ایجاب البائع، اور یہ بائع کے ایجاب کے قائم مقام ہے۔ اور پھر وہاں سے مشتری کا قبول کیسے؟ فرماتے ہیں کہ وَيُنْضَمُّ إِلَيْهِ الْقَبُولُ الْمُتَقَدَّمُ لِلْمُشْتَرِي، وہ قبول جو پہلے آ چکا تھا مشتری کی جانب سے، وہ اس کے ساتھ ضمیمہ کیا جاتا ہے۔ تو بس اجازہ مالک مبیع کی جانب سے ایک مستقل بیع ہے، ایک ایسی بیع کہ جو لفظ بیع نہیں رکھتی، بغیر لفظ بیع کے ہے، اور قائم مقام ایجاب بائع اور قبول مشتری ہے، قبول بھی وہی جو پہلے صادر ہو چکا ہے مشتری کی جانب سے۔ تو آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں محقق قمی نے جو بات کی کہ اجازہ عقد مستأنف ہے، یہ تو معہود نہیں کسی بھی بزرگوار سے، مگر یہ کہ کاشف الرموز نے یہ بات یہاں پر اپنے استاد سے حکایت کی ہے، وہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ اجازہ کو وہ یوں عقد مستقل یعنی ایک بیع مستقل کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَهَذَا لَا يَجْرِي فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، یہ جو کاشف الرموز رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، یہ جاری نہیں ہوتا فی ما نحن فیہ، ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے اندر، کہ جہاں پر ہم فضولی کی بیع لنفسہ کے عنوان سے یہ قسم بیان کر رہے ہیں کہ فضولی جب اپنے لیے بیع کر رہا ہے تو یہاں پر کیسے جو ہے آپ اس کلام کو جاری کر سکتے ہیں؟ جہاں پر فضولی للمالک بیع کر رہا ہے وہاں تو اجازہ مؤثر ہے اس عنوان سے کہ مثلا آپ اسے ایک بیع جدید کے عنوان سے جانیں اور قائم مقام جانیں ایجاب اور قبول کے، چونکہ وہاں پہ اس کا اجازہ ایجاب کی جگہ پہ ہے۔ مشتری نے جو قبول جاری کیا ہے وہ بھی قبول کس حوالے سے کیا تھا؟ یہی کہ اسی مالک کے لیے وہ بیع ہو رہی تھی، تو مشتری کا قبول بھی اسی کو شامل ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ اجازہ مشکل ساز نہیں ہوتا زیادہ۔
لیکن یہاں پر کہ جہاں بائع فضولی اپنے لیے ایک چیز جو ہے وہ بیچ رہا ہے تو یہاں یہ جاری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لِأَنَّهُ إِذَا قَصَدَ الْبَائِعَ الْبَيْعَ لِنَفْسِهِ، جب بائع فضولی نے بیع کو اپنے لیے قصد کیا، فقط قصد المشتری تملیک الثمن للبائع وتملک المبیع منہ، تو یہاں پر مشتری ثمن کی تملیک کا ارادہ رکھتا ہے بائع کے لیے، یعنی وہ بائع کو مالک بناتا ہے اس ثمن کی نسبت، اور مبیع کو اسی بائع سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تملک کر رہا ہوتا ہے. تو فَإِذَا بُنِيَ عَلَى كَوْنِ وُقُوعِ الْبَيْعِ لِلْمَالِكِ مُغَايِرًا لِمَا وَقَعَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ قُبُولٍ آخَرَ. اب جب بنا اس بات پہ رکھی جائے کہ جو بیع واقع ہو رہی ہے یہ مالک کے لیے واقع ہو رہی ہے، اور یہ مغایر اس قصد سے کہ جو واقع ہوا، اس انشاء کے جو واقع ہوئی، بائع فضولی نے اپنے لیے انشاء کیا تھا، اس سے مغایر بیع واقع ہو رہی ہے خود مالک کے لیے، اگر اس پہ بنا رکھی جائے تو فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَبُولٍ آخَرَ. یہاں ایک اور قبول کی ضرورت ہے کہ جو مشتری کی جانب سے اس بائع کی ایجاب کی نسبت بائع کے لیے جو ہے وہ صادر ہو جائے. اور فالاکتفاء عنہ بمجرد اجازت البائع، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قبول کی ضرورت نہیں ہے، اور اس قبول مشتری کی نسبت اکتفا کرنا کس سے؟ بمجرد اجازت البائع، فقط بائع کی اجازت سے، الراجعۃ، وہ بائع کی اجازت جو پلٹ رہی ہے، الی تبدیل البیع للغاصب بالبیع لنفسہ، جو پلٹ رہی ہے اس بات کی طرف کہ بیع کو تبدیل کر رہی ہے. کس بیع کو تبدیل کر رہی ہے؟ وہ بیع جو غاصب نے انجام دی، یعنی غاصب کی اس بیع کو تبدیل کر رہی ہے. غاصب کون کس طرح تھا؟ غاصب بالبیع لنفسہ، یعنی وہ جو بیع غاصب کے لیے تھی، یہ اجازت بائع پلٹ رہی ہے اس بات کی طرف کہ تبدیل البیع للغاصب بالبیع لنفسہ، یعنی یہ اجازت جو ہے یہ پلٹ رہی ہے کس بات کی طرف کہ جو غاصب کی بیع ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے لنفسہ ہی بیع میں، یعنی یہی اجازت اس بیع کو خود مالک کے لیے بنا رہی ہے، اور یہاں پر قبول مشتری کا ہے نہیں، اور اس کی جانب سے یہی اجازت جو ہے وہ کفایت کر رہی ہے. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اکتفا ہے اس قبول کے حوالے سے، فقط اجازت سے آپ اکتفا کر رہے ہیں. التزام بکفایت رضا البائع و انشائہ عن رضا المشتری و انشائہ، یہ فقط اجازے کو کافی جاننا التزام ہے، یعنی ملتزم ہونا ہے کس بات سے؟ کہ بائع کی رضایت کافی ہے، اسی کی انشاء کافی ہے، مشتری کی رضایت اور اس کی انشاء سے، بس وہی اجازہ ایک جو ایجاب بائع کے قائم مقام ہے، قبول مشتری کے قائم مقام ہے، وہی ایک جو اجازہ ہے وہ رضایت مشتری اور اس کے انشاء سے کیا ہو رہا ہے؟ کفایت کر رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس مورد بحث میں ان کا یہ کلام جاری نہیں ہو سکتا جہاں بیع فضولی لنفسہ ہی ہے، جہاں پر مشتری کا قبول خود اس بائع فضولی کے لیے صادر ہوا ہے، نہ اس بائع اور مالک اصلی کے لیے بلکہ مجیز کے لیے. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ، یہ وہی مطلب ہے کہ جس کو ہم نے بیان کیا کہ خلاف اجماع اور عقل ہے. تو لہٰذا یہ مواقع قومی کا کلام تھا، اور اس کے تکملے کے لیے جناب کاشف الرموز کا بیان تھا کہ جہاں پر ہمیں یہ مورد نظر آ رہا تھا کہ اجازے کو کہاں پر بیع مستقل اور کس کلام کے اندر جانا گیا ہے، کہاں یہ ذکر ہوا ہے کہ اجازہ بیع مستقل ہے، اور پھر شیخ انصاری کس طرح سے اس اجازے کو اس عقد مستأنف اور بیع مستقل کے عنوان سے کیسے رد فرما رہے ہیں. تو بس وجہ چہارم کا جو جواب دیا گیا موقع قومی کی جانب سے، وہ کلن جو ہے وہ مناقشے کی زد میں آیا جو شیخ انصاری نے انجام دیا. اب یہاں پر شیخ انصاری بہترین جواب بیان کرنا چاہتے ہیں اس احتمال کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ فالاولی فی الجواب، جواب کے سلسلے میں جو زیادہ اولویت رکھتی ہے بات وہ کیا ہے کہ منع مغایرت ما وقع لما اجیز. ہم کہیں گے کہ یعنی اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے کہ جو چیز واقع ہوئی ہے یہ مغایرت رکھتی ہے اس چیز کے کہ جو جس کی اجازت دی گئی، جو کہ دیکھیں وجہ چاروں میں کیا کہا گیا، یہی کہا گیا تھا کہ تطابق نہیں ہے منشا اور مجاز کے درمیان، جو انشاء ہوا وہ کچھ ہے اور جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ کچھ ہے، مغایرت ہے ان کے درمیان. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس مغایرت کو قبول نہیں کرتے. وہ توضیح ہو، اس کی وضاحت کیا ہے؟ توضیح دیتے ہیں آقا کہ ان البائع الفضولی
کہ جو بائع فضولی ہے انما قصد تملیک المثمن للمشتری بإیداء الثمن، کہ بائع فضولی جو ہے وہ قاصد ہے کس چیز کا؟ مسمن کی تملیک کا، للمشتری مشتری کے لیے، یعنی اس کو مالک بنا رہا ہے اس مسمن اور مبیع کا، بإیداء الثمن سمن کے مقابلے میں، یعنی یہاں پر سمن کو عوض بنایا جا رہا ہے، بس مسمن دے رہا ہے سمن کے عوض میں، بس ایسے ہدیہ اور ہبہ نہیں ہے، بیع ہے، اور یہاں پر عوض مد نظر اس مسمن کا بیع کی صورت میں۔ وَأَمَّا كَوْنُ الثَّمَنِ مَالًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، یہ کہ وہ سمن مال خود بائع فضولی ہوگا، او لغیرہ یا کسی اور کا ہوگا، فَإِيجَابُ الْبَيْعِ سَاقِطٌ عَنْهُ، اس بیع کی یہ ایجاب اس سے ساقط ہے، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیع فضولی لنفسہ ہی، وہ سمن کو اپنے لیے لینا چاہتا ہے، مالک ہونا چاہتا ہے، تو ایجاب اس سے ساقط ہے۔ ایجاب بتا رہی ہے کہ دیکھیں یہ مسمن دے رہا ہے مشتری کو، انشاء تملیک مسمن کر رہا ہے بعوض الثمن، یعنی تملیک مال بالمال ہے، ایجاب ساقط ایسے کہ سمن کس کی ملکیت میں جائے گا۔ فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ مَفْهُومُ الْمُعَاوَضَةِ، ہم اس کے اندر اس سمن کے حوالے سے کہ کس کی طرف پلٹے گا، رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ مفہوم یعنی فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَى مَا، اس میں رجوع ہوگا اس چیز کی طرف جس کی اقتضاء مفہوم معاوضہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ من دخول العوض فی ملک مالک المعوض، مفہوم معاوضہ کس چیز کی اقتضاء کرتا ہے؟ ماں کا بیان کہ عوض داخل ہوگا مالک معوض کی ملکیت میں، کہ جو مالک مبیع ہے اس کی ملکیت میں عوض داخل ہوگا، تحقیقاً لمعنی المعاوضہ والمبادلہ، ثابت کرتے ہوئے اور محقق کرتے ہوئے معاوضے اور مبادلے کے معنی کو۔ معاوضہ اور مبادلہ کا معنی یہی ہے، تملیک و مال بمال، مال مبیع جس شخص کی جیب سے جا رہی ہے سمن اسی کی جیب میں واپس ہوگا۔ اب یہاں پر بائع فضولی تو اپنے لیے معاملہ کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ إِنَّ الْبَائِعَ يُمَلِّكُ الْمُثْمَنَ، جب بائع مسمن کی تملیک کرتا ہے تو بانین، یہ بنا رکھتے ہوئے تملیک کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ تملک ہی لہو، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ وہ مالک ہے اس مسمن کا، یعنی جب وہ تملیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود کو بنا رکھتا ہے اپنی اس بات پر کہ وہ مالک مسمن ہے، وہ مسلط ہے اسی پر عدواناً او اعتقاداً، یعنی یا عدوانی طریقے سے یا اعتقاداً، وہ خود اپنے عقیدے کے مطابق اس پر ہے کہ وہ مالک ہے اسی چیز کا۔ تو ان البائع یملک المثمن بانیا، جب بائع اس طرح سے تملیک کر رہا ہوتا ہے تو لازم من ذالک بناؤہ علی تملک ثمن والتسلط علیہ، اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ بطور مدلول التزامی، چونکہ مدلول تطابقی تو وہی مفہوم معاوضہ ہے جو سامنے ہے ہمارے، کہ یہ ایجاب کر رہا ہے، تملیک مسمن کر رہا ہے اور ادھر سے عوض لے رہا ہے، اور یہاں پر جب یہ بنا رکھتا ہے کہ یہ خود مالک مبیع ہے تو اس کا لازمہ بطور مدلول التزامی، اس ایجاب کا لازمہ کیا ہے؟ بناؤہ، اس بائع فضولی کی بنا ہے علی تملک ثمن، اس پر کہ یہ ثمن کا مالک ہوگا اور ثمن پر مسلط ہوگا۔ وہذا معنی قصد بیع لنفسہ، یہ جو مدلول التزامی ہے یہ اس کے بیع لنفسہ کا کہ قصد کا معنی ہے، یعنی وہ جب بیع کرتا ہے اپنے لیے تو یہ کہ وہ مالک ثمن قرار پائے گا، یہ بطور مدلول التزامی اس کی اس بنا کا لازمہ ہے کہ جو اس نے بنا رکھے انشاء تملیک کی اس بات پر کہ وہ مالک مبیع ہے، مالک مسمن ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ إِنَّ الْمُثْمَنَ مِلْكٌ لِمَالِكِهِ واقعاً، اب جب مسمن ملک ہے اس کے اپنے مالک کی واقع میں تو فَإِذَا أَجَازَ الْمُعَاوَضَةَ، اب جب وہ معاوضے کی اجازت دے گا تو انتقل عوضہ الیہ، تو اس کا جو عوض ہے وہ منتقل ہوگا خود اس مالک کی طرف، کس اعتبار سے؟ یہی مفہوم معاوضے اور مبادلے کی تقاضا کے مطابق، جو کہ اس کا معنی مطابقی یہی ہے کہ جب آپ جو ہے معاملہ کرتے ہیں تو معاوضے کی جو اقتضاء ہے مطابقی طور پر وہ یہی ہے، اور وہ مسمن جو ہے وہ پلٹے گا اسی کی طرف کے جو مالک حقیقی ہے، یعنی اس نے بھی بنا رکھی تھی کہ وہ مالک ہے، اور اس کی بنا کا لازمہ مدلول التزامی یہ تھا کہ وہ مالک ثمن قرار پائے گا، لیکن جیسے وہ اجازہ دیتا ہے تو یہاں پر مسمن جو کہ ملکیت حقیقی ہے مالک اصلی کی، جب وہ اجازہ معاوضہ دیتا ہے تو طبق معاوضہ، چونکہ ایجاب تو ہم نے کہا ساقط تھا کہ ثمن کس کے پاس جائے گا،
مفہوم معاوضہ اس کی اقتضا یہ کرتا ہے کہ وہ منتقل ہوگا خود اس مالک کے حقیقی کی طرف۔ اب یہاں پر جب یہ بات روشن ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ فَعُلِمَ مِن ذَلِكَ، اس سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ أَنَّ قَصْدَ الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ غَيْرُ مَأْخُوذٍ فِي مَفْهُومِ الْإِيجَاب، بائع کا ارادہ بیع لنفسہ کا یہ اس مفہوم ایجاب میں ماخوذ نہیں ہے، حتی یتردد الامر، تاکہ وہ امر کیا ہو جائے، مردد ہو جائے یہاں پر دو محظور کے درمیان جو وجہ رابع میں بیان کیا گیا۔ کہ دو محظور کون سے تھے کہ بھائی اجازہ اگر آتا ہے قصد بائع سے تعلق پاتا ہے تو یہ منافی صحت عقد ہے، چونکہ اس نے جو قصد کیا ہے وہ مفہوم معاوضے کے برخلاف ہے، صحت معاوضے کے برخلاف ہے۔ صحت معاوضہ یہ ہے کہ ثمن جو ہے وہ مالک کی ملکیت میں جائے، جبکہ یہاں پر اگر اجازہ تعلق پاتا ہے قصد بائع سے تو قصد بائع کیا تھا کہ ثمن کا مالک خود بائع بنے۔ اور دوسری جانب سے اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اجازہ جو ہے وہ نفس عقد کی طرف تعلق پاتا ہے اس معنی میں کہ جو مفہوم معاوضہ ہے تو یہاں پر عقد عقد جدید ہے، تو یہ دو محظور ہو رہے تھے جو وجہ رابع میں بیان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر سن قصد بائع بیع لنفسہ کا وہ ماخوذ مفہوم ایجاب میں ہے ہی نہیں، تاکہ یہاں پر یہ ایک مشکل لازم آئے۔ بل مفہوم الایجاب ہوا تملیک المسمن، مفہوم ایجاب کیا ہے؟ مسمن کو ملکیت میں دینا، بے عوضن، عوض کے مقابلے میں۔ یہاں وہ شخص جو بائع فضولی ہے مسمن کو انشاء تملیک کر رہا ہے عوض کے مقابلے میں، من دون تعرض فیہ لمن یرجع الیہ العوض، بغیر اس سے اس کے اندر اس تعارض اور بحث کے، یعنی یہ ایجاب مفہوم ایجاب متعرض نہیں ہے اس کے اندر اس بات کو کہ لمن یرجع الیہ العوض، وہ عوض کس کی طرف پلٹے گا، الا باقتضاء المعاوضۃ لذلک، مگر یہ کہ معاوضہ جو ہے وہ اس تعین کی اقتضا کرتا ہے کہ کس کی طرف عوض پلٹے گا، وإلا خود مفہوم ایجاب جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا۔ تو بس اس بیان کے ساتھ واضح ہوا کہ جو مجاز ہے ایسا نہیں کہ وہ غیر منشا ہو، تاکہ آپ کہیں کہ جو چیز انشاء واقع ہوئی ہے وہ مجاز نہیں ہے، وہ وہی مورد اجازہ نہیں ہے، اور جو مورد اجازہ ہے وہ مورد انشاء نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بس جب اس طرح سے یہ تنافی اور یہ دو محظور پیش نہیں آئے اس جواب کے مطابق، تو بس جو فضولی نے انشاء کیا ہے مالک کی اجازت اور اس کی امضاء بھی اسی کو حاصل ہے، اور جو مدلول التزامی تھا اس کا تو ربط ہی نہیں تھا انشاء کے ساتھ، مفہوم ایجاب کے ساتھ۔ تو بس یہاں تک یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ احتمال چہارم جو ہے، جو وجہ چہارم بیان ہوئی تھی بیع فضولی لنفسہ اور للمالک کے درمیان فرق کرنے کے حوالے سے، یہ درست نہیں ہے اور یہاں پر وہ احتمال دور ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔